ہاں بالکل پروگرام کرنا ہو پھر تو پھیکا پڑے گا. صحیح کر رہے ہیں. ایسا ہونا بھی چاہیے. آدھی مہمان بن کے بیٹھے ہوئے. ہاں صحیح ہے. زیادہ مت کیجیے اور نوٹ کے جا رہے ہیں. ہم لوگ بھی ایسی کوئی آ گئے مل کے تو کچھ کرتے. مل کے بیٹھو اس میں آئی نہیں رہا. ایم بھی خراب ہو رہا ہے جلدی. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں اور ننھے منھے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ دیکھا اور سنا. وہ تمام بچے قابل مبارکباد ہیں جو اپنے معصوم زبانوں اور اپنے ننھے منھے ارادوں کے ساتھ اسٹیج پر آئے اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو کچھ بھی ان سے بن سکا ہمارے سامنے پیش کیا. قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ہم کو تیار کیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا تاکہ وہ دین کی بات سیکھ سکیں. میرے بزرگوں، بہت صاف اور بہت ہی بنیادی باتوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا. جہاں تک ان بچوں کے تعلق سے اور علم کے تعلق سے بات ہے تو اس پر آپ نے بہت سی باتیں اس سے پہلے سنی ہوں گی اور علم کی اہمیت کے بارے میں آپ کو علم ہوگا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بس یہ عرض کرنا ہے کہ اس امت کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہے. اس امت کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ اس دنیا میں اس آخری امت یعنی اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور کوئی دوسری امت پیدا ہونے والی نہیں ہے. اس امت اور دنیا کے تمام لوگوں کا جو مستقبل میں جس چیز میں آگے بڑھنے کا اور ترقی کرنے کا اور جس کے ذریعے سے دنیا میں منزل طے کرنے اور کامیابی کا قدم چومنے کا جو راستہ ہے وہ علم کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 بجے جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ جانتے ہیں اس وقت مکے ہی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی کیا حالات ہیں، کتنے مسائل، کتنی مشکلات، کتنی برائیاں، کتنے فساد اور کتنے کرپشن تھے. اگر ہم صرف اس کے نام کو بیان کرتے چلے جائیں، فہرست بیان کرتے چلے جائیں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس میں سے کس برائی کا تذکرہ اور کس برائی کا علاج پہلی وحی میں کیا جائے، یہ سوال ہے. آخر کون سی برائی سب سے اہم ہے؟ جس برائی کا سب سے پہلے جس پر قدغن لگایا جائے، روک لگایا جائے، جس کو ٹوکا جائے اور جس پر بندش لگائی جائے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلی وحی اور پہلا رشتہ اور پہلا ناطہ جو زمین کا آسمان سے جڑا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی
ماشاء اللہ. وہ رشتہ تھا علم کا، وہ رشتہ تھا پڑھنے کا، وہ رشتہ تھا سیکھنے اور سکھانے کا، وہ رشتہ تھا لکھنے کا، قلم کا تذکرہ، قراءت کا تذکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا کے انسانوں یہ جتنی برائیاں ہیں، جتنے فساد ہے، جتنے کرپشن ہے، ان سب کی بنیاد جہالت ہے، ان سب کی بنیاد جہالت ہے، ان سب کی بنیاد لا علمی ہے، ان سب کی بنیاد اللہ کے حکم سے دوری ہے. اللہ سب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں، یہ جاہل اور ان پڑھ ہے. اس لیے میں تمہیں شاہی دے رہا ہوں، میں تمہیں شاہ کلیم دے رہا ہوں، میں تمہیں وہ آلہ دے رہا ہوں جس آلے سے ہر بند تالے کھولے جا سکتے ہیں، ہر برائی کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء وہ اللہ. تالا ہے، علم وہ کنجی ہے اور شادی ہے علم کی کنجی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس امت کا علم سے کیا رشتہ ہے، اس امت کا علم سے کیا رشتہ ہے. لیکن مان کیا جائے علم کو لوگوں نے آج خانوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ علم جو مدرسے کا علم ہے، ایک وہ علم کالج کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی علم کو کسی خانے میں نہیں باقا. کہاں پڑھو پڑھو اقرا، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیں. ہاں جو کچھ پڑھیے اس کو رب کا نام لے کر پڑھیے، اس پر رب کی کھان ہونی چاہیے. اور کون رب؟ جس رب نے کائنات کو بنایا، اللہ نے خالق، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا تو انسان کا علم پڑھیے، جس نے زمین کو بنایا تو زمین کا علم پڑھیے، جس نے آسمان کو بنایا تو آسمان کا علم پڑھیے، جس نے درخت کو اگائے، کھیتوں میں پودے لگائے اس کا علم پڑھیے. دنیا کے تمام علوم کو پڑھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کا نام لے کر پڑھیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دو غلطیاں کی ہیں. ایک تو علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا، ایک مدرسے کا علم اور ایک کالج کا علم. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں، چاہے وہ مدرسے کا علم ہو یا کالج کا علم ہو، کسی بھی علم میں ہم سنجیدہ نہیں، ہم سنجیدہ نہیں. نہ ہم کالج کے علم میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ مدرسے کے علم میں. آج عالم اسلام کا کیا حال ہے، عالم عربی کا کیا حال ہے؟ ان کے پاس ہر وسائل ہیں، ان کے پاس ذریعہ ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، لیکن وہ صرف ہر ایک چیز کو باہر سے بنانا جانتے ہیں. ایک تیر تک ایجاد نہیں کر سکتے، ایک تیر تک ایجاد نہیں کر سکتے. کیا بات کہی. وہ کالجز بنا سکتے تھے، وہ یونیورسٹیاں قائم کر سکتے تھے، وہ تجربہ کار بنا سکتے تھے، وہ بڑے بڑے ادارے قائم کر سکتے تھے. لیکن نہ انہوں نے اس علم میں ترقی کی اور نہ اس علم میں ترقی کی. دونوں علم میں پیچھے ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان پیچھے ہوتے چلے گئے. تو میرے بزرگوں، ترقی کا راستہ، عروج کا راستہ اس علم سے ہو کر گزرتا ہے. نمبر ایک. دوسری بات، یہ علم ہمیں سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ صاف بات ہے. كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو اس کی ذمہ داری میں ہے. باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہے، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، بھائی بھائی کا ذمہ دار ہے، باپ اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے، بیٹی ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے. ہر شخص کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. ان لوگوں کی جو ان کے نیچے ہیں ان کی ذمہ داری اس لیے لے رہی ہے کہ ان کو دنیا کی باتیں سکھائیں، بزنس کو آگے بڑھائیں، کالج یونیورسٹی کو ڈگریاں دلوائیں، ان کو دنیا کی ترقی کے راستے پر چلائیں. یہ ضرور چلائیں، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ ان کا دین کے کیا حال ہے. اللہ کو جانتے کہ نہیں، رسول کو جانتے کہ نہیں، پیغمبر کو جانتے کہ نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے کہ نہیں، نماز کو پڑھنا جانتے کہ نہیں، وہ کتاب قرآن کو پڑھنا جانتے کہ نہیں. اگر نہیں تو پھر جب کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شخص اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے. اور جو شخص اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا اللہ تعالیٰ اس سے ضرور سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا. اور تیسری بات کہ حضرت اسحاق علیہ السلام
याकूब अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उनके औलाद में बड़े अंबिया किराम पैदा हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बार अपने औलाद को जमा किया, उन्होंने एक बार अपनी औलाद को जमा किया। कौन औलाद? कोई हम जैसे आप जैसे नहीं। कौन थे वो? नबी ज़ादे थे, नबी ज़ादे थे। और वो नबी ज़ादे यानी नबियों के बेटे तो नबी के घर में बना और नबी के साए में बड़े परवरिश। क्या इस बात का इम्कान था कि कल वो अल्लाह को नहीं मानेंगे, रसूल की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलेंगे? इस बात का कहीं से इम्कान नहीं था। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, मा ताबुदून मिन बाद। आज हम में से जब किसी की जान जाती है, जब रूह परवास करती है, तो उससे पहले उसे ये फिक्र होती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। लेकिन ये फिक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे किसकी राह पर चले। लेकिन उन्होंने बुलाया और पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, कि ये बताओ कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? वो नबी ज़ादे थे, नबियों के बेटे थे। उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था। उन्होंने कहा, हम आपके और आपके आबाद इब्राहिम, इसहाक और दीन लोगों के महबूद के रास्ते पर चलेंगे, हम एक महबूद की परस्तिश करेंगे। मेरे बुजुर्गों, आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना है कि क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अगर हमारी मौत आ रही हो, हम अपने बच्चों को बुलाकर पूछें कि बताओ तुम मेरे बाद किस रास्ते पर चलोगे, तो उनका क्या जवाब हो? क्या इस बात से ये जवाब देने के लिए तैयार है कि हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे, हम कुरान के रास्ते पर चलेंगे, हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे, उस पर मरेंगे और उसी पर जिएंगे? क्या इस बात की गारंटी देने के लिए आप तैयार हैं? अगर हैं तो फिर सुकून की सांस के साथ इस दुनिया से जाइए, नहीं तो फिर खतरे की बात है कि पता नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करे। इसलिए कि हमने जानबूझकर उनको तारीकी और गुमराही और अंधेरे के रास्ते में डाला। और चौथी बात मेरे बुजुर्गों, ये इस हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक मुल्क स्पेन था, जहाँ पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी। लेकिन जब उनका सितारा गर्दिश में आया, और सितारा गर्दिश में यूं ही नहीं आया, जब मुसलमानों ने अपना दीन छोड़ा, अपना मजहब छोड़ा, अपना तरीका छोड़ा, अपने नबी का उसवा और नमूना छोड़ा, तो अल्लाह ने उनको सजाएं दी। और सजाएं इस सूरत में कि उनका मुल्क उनसे छीन लिया गया, उनको उस मुल्क से निकाल कर बाहर किया गया जिस मुल्क में एक नहीं दो नहीं हजारों मस्जिदें, एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों मुसलमानों की निशानियां, लेकिन उनको वहां से निकाला गया। और ऐसे निकाला गया कि जमाना ऐसा आया कि वहां उस पूरे मुल्क में एक मस्जिद से भी अजान बुलंद होने वाली नहीं, एक शख्स की जुबान से अरबी का एक कलमा निकलने वाला नहीं। सदियों बाद जब एक शख्स के हाथ में कुरान आया तो वो देखकर रो पड़ा कि जिंदगी गुजर गई, हमारी कितनी नस्लें गुजर गई जिन्होंने कुरान का चेहरा नहीं देखा। ये स्पेन की हालत हुई। लेकिन इस हिंदुस्तान में जहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, फिर वो दिन भी आया जब उनके हाथ से हुकूमत छीनी। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिसे सूरत में कायम है, अगर वो है तो इन दावों की देन है, इन मदरसों की देन है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की देन है। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ की हालत स्पेन जैसी हो जाए, तो फिर आप इन मदरसों से बेतवज्जुही कीजिए, गफलत कीजिए, उन पर ध्यान न दीजिए, उनकी हौसला अफजाई न कीजिए, तो फिर वो दिन देखना पड़ेगा जो दिन स्पेन के मुसलमानों को देखना में पड़ा था। अल्लाह ताला वो रोजे बंद न लाए कि हमें वो दिन देखना है मेरे बुजुर्गों। लेकिन बड़ा अफसोस की बात यह है कि आज हमारा जहन इन मदरसों की तरफ नहीं जाता, हमारा दिल नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि हमारा दिल बीमार है,
لیکن وہ دل سمجھنے کے قابل نہیں ہے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس آنکھ سے وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے. ان کے کان ہیں لیکن اس کان سے وہ حقیقت کو نہیں سنتے. یہ وہ لوگ ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ یہ غافل ہیں، یہ غافل ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں تمہارے انسانی جسم میں اس ڈھانچے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. یاد رکھو اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ٹھاک رہے تو تمہارے جسم کا نظام پورا سسٹم صحیح کام کرے گا. دماغ صحیح سوچے گا، آنکھ صحیح دیکھے گی، یعنی جو دیکھنا چاہیے اس چیز کو دیکھے گی، اور جس چیز میں جو اندر کی بات ہے وہاں تک پہنچے گی. کان آپ کے صحیح سے آپ سنیں گے، آپ کے صحیح پکڑیں گے، پاؤں آپ کے صحیح اٹھیں گے جب کہ گوشت کا وہ لوتھڑا درست کام کر رہا ہو. لیکن اگر وہ بگڑا تو پورے جسم کا نظام بگڑے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس وقت، اور آج میڈیکل سائنس نے کہا اگر دل بگڑ گیا، اگر دل میں بلاک ہو گئے تو انسان کی زندگی اور اس کی سانس چھوٹ جاتی ہے، اس کا سسٹم رک جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جائے تو تمہارے جسم کا سسٹم بگڑ جائے گا. اور پھر فرمایا اے لوگوں جانتے ہو وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. کیوں؟ آخر قرآن نے کیوں کہا کہ دل اندھا ہو جاتا ہے؟ حدیث میں یہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ سائنس، میڈیکل سائنس نے اس بات کے اعتراف کیا ہے کہ دل کا بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے. ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، ہمارے کان نہیں سنتے، ہمارے ہاتھ محسوس نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی کہانی سنتے ہیں، کہانی کسی اور کی ہے، کوئی کردار ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کا بھائی ہے وہ، نہ آپ کا باپ ہے، نہ آپ کی ماں ہے، نہ آپ کی بہن ہے. لیکن اس کہانی کو سن کر آپ کی عقل کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کی آنکھیں کہنے لگتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آنکھ عقل کے تابع ہے. اگر عقل اور اللہ کے حکم میں کرے تو آنکھ سے قطرہ نہیں جائے گا، ایک پانی نہیں دے سکتا. پھر بھی دل کے آنسو، آنکھ سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ آنکھ کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ دل کا دماغ محسوس کرتا ہے، دل کا دماغ اس درد کو محسوس کرتا ہے. اس لیے دل کا دماغ وہ محسوس کرتا ہے جو آنکھ محسوس نہیں کرتی. ابھی آپ نے دیکھا زلزلے آئے پوری دنیا، پورے ہندوستان کے اکثر حصوں میں اور بعض ملکوں میں جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، مگر جو ہزار لوگوں کی تباہیاں ہوئی، جتنے لوگوں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور جتنے لوگوں نے اس کو دل سے دیکھا. جنہوں نے آنکھ سے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ زمین کے کرشمہ ہے، یہ پلیٹوں کے کھسکنے کا نتیجہ ہے، یہ زمین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ کیمیکلز ہیں، یہ اندر کے رجحان ہے جہاں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس زمین کے اندر یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. لیکن جنہوں نے اپنے دل کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے دیکھا یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ فکروں کا اثر ہے، یہ بدکاری کا اثر ہے، یہ بےحیائی کا اثر ہے، یہ اپنے معاشرے میں برائیوں اور فحاشیوں کا اثر ہے، یہ والدین کی نافرمانیوں کا اثر ہے، یہ قوم کی بےزاری کا اثر ہے. یہ وقت ہے دل کی آنکھ کا اور سماج کی آنکھ کا. حضرت نوح کے زمانے میں جب وہ طوفان برپا ہوا تو ان کے بیٹا، ان کا بیٹا جو بابی تھا، نبی تھا، اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے بیٹے آ جاؤ، کشتی پر سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا اپنے دماغ کی آنکھ سے دیکھ کر کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو پہاڑ کتنا بڑا ہے، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، وہ دل کے دماغ سے دیکھتے اور سوچتے تھے. انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کے دن اللہ کے علاوہ کوئی پہاڑ نہیں، یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکتے. وہی ہوا کہ دونوں کے درمیان وحال بینہما الموت فکان من المغرقین، ایک موت آئی اور نتیجہ یہ ہوا حضرت نوح کا بیٹا زمین میں ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ فرعون سے اور اسرائیل کو لے کر باہر نکل رہے ہیں نجات دلانے کے لیے.
وہ دل کے دماغ سے دیکھ رہے تھے، دل سے محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ ان ربی معی کیہدین، ہر چیز نہیں. تمام دنیا کے اسباب چھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے پروردگار کا وعدہ، ان کی طاقت، ان کی رہنمائی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی فرمائے گا. آپ نے دیکھا کیا ہوا، دریا نے راستہ دیا اور اس دریا سے گزر گئے. یہ دل کا کرشمہ تھا اور خود گزرے. بعد میں فرعون آیا، اس کا انجام کیا ہوا آپ جانتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ ہے دل کی حالت، یہ ہے دل جب زندہ ہوتا ہے ویسے محسوس کرتا ہے، اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو یہ محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں دل کی اسی بیماری کو پردے کے پردے سے بتایا ہے کہ دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر محبت کی، پیغمبری کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کے دلوں پر مہر ڈال دیے گئے ہیں، اس لیے وہ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے. جب دل کی بیماری بڑھتی ہے تو دل سے آگے جا کر آنکھوں پر بھی پردہ پڑتا ہے، ان کی بصارت پر، ان کی قوت سماعت پر، اور دل پر خلاف ڈال دیا گیا ہے. یہ خلاف کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے، یہ وہ جنگ ہے جو دل کو لگتا ہے. اور کب لگتا ہے؟ جب انسان خود برائی کے راستے پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب انہوں نے کجروی کا راستہ اختیار کیا، برائی کا راستہ اختیار کیا، مسلسل چلتے رہے، سمجھایا گیا نہیں مانے، بتایا گیا نہیں مانے، قرآن کا پیغام اترا نہیں سنا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا، حق کے راستے سے پھیر دیا، ہدایت سے پھیر دیا. اور یاد رکھو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بیماری اور یہ سزا ان کو کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں. یہ جو دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے. اور یہ سزا جو میں نے کہا برائی کی وجہ سے اللہ یہ سزا دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، انسان کے دلوں پر فتنوں کی بارش آیا، بھائی تیری دلوں پر کتنے حملہ کرتے ہیں چاروں طرف. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے قاعدے ہم سب لگے ہوئے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اے لوگوں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ شاہ راہ ہے، یہ ہائی وے ہے، اس کو پکڑ کر سیدھے چلے آؤ، پر گلیوں پر مت جاؤ، ورنہ تم شاہ راہ سے بھٹک جاؤ گے. اس لیے کہ ہر پتلی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اس لیے یہ فتنے حملے کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دل اس فتنے کو قبول نہیں کرتا، جو دل اس فتنے کو قبول نہیں کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اور اس فتنے کو اپنے سے دور بھگاتا ہے، اس گناہ کے ارادے سے مقابلہ کرتا ہے اور اس گناہ کو اپنے سے دور کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی معافی مانگتا ہے، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے. اب دن میں جب 10 بار کیا، 20 بار کیا، برائی کا ارادہ ہوا، خواہش ہوئی، لیکن آپ نے مقابلہ کیا، آپ کے دل میں ایک سفید نقطہ پڑ گیا. اور جو دل برائی کو قبول کرتا جاتا ہے، گناہ کا دائرہ پیدا ہوا، شیطان نے کچھ برگلایا، سامنے کچھ پیش کیا، بہت گئے، تمہیں اس گناہ میں مبتلا ہوئے، دل میں کیا نقطہ پڑ جاتا ہے. ہوتے ہوتے
وہ دل بالکل کیا ہو جاتا ہے. اور کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے گھڑا اپنے آپ گھڑے کو خود جانتے ہوں گے. جیسے گھڑے کو آپ الٹ کر رکھ دیجیے اور ہزاروں مائل سے پانی اس پر ڈالتے رہیے, پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جائے گا. ویسے ہی وہ دل ہو جاتا ہے, گھڑے کا ایک قطرہ نہیں جاتا, ہماری کا ایک قطرہ نہیں جاتا. اچھی بات بڑی خوشی, اچھی نصیحت اس کے دل میں جگہ نہیں پاتی. قرآن کا اثر نہیں ہوتا, حدیث کا اثر نہیں ہوتا. زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, سائیکلون آتے ہیں, دامن آتا ہے, لیکن اس کے دل پر, اس کے ملک کا دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. چکنے گھڑے کی طرح پانی اس پر سے پھسل جاتا ہے. یہ ہے دل. جب مردہ ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم سے پہلے کون سے نبیوں کو بھیجا, ان کی قوموں کی طرف وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, دین کی دعوت دیتے رہے, خیر کی طرف بلاتے رہے, لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان پر آزمائش بھیجی, ان کو پکڑا. کبھی زلزلوں میں, کبھی کاشت میں, کبھی تجارت میں, کبھی فصل میں اور کبھی صحت میں, اس لیے پکڑا تاکہ وہ ڈر جائیں, لڑک جائیں. اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے, یہ الٹیمیٹم ہے, یہ وہ علاج ہے جو بتایا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان کا دل مردہ ہو چکا تھا. وہ نہیں ڈرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان شیر ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو چلتے چلو, اور وہ بندہ چلتا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی ہر بات بھلا دی. ارے لوگوں, سننے کی بات ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. جب اس نے اللہ کی سب بات بھلا دی تو کیا کیا ہم نے اس کو سزا دی؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس پر آسمان کے تمام دروازے کھول دیے. اس کے نعمتوں کے لو شیطان کے راستے پر آئے ہو دنیا لینے کے لیے, اور وہ تاکہ جتنا لوگے تمہارا جرم بڑھے گا, جتنا لوگے تمہارے گناہوں کی فہرست بڑھے گی. اس راستے پر چلتے چلے آؤ اور تم کہو دوسروں سے کہ دیکھو اگر ہم غلط ہو گئے تو اللہ تھوڑے نہ ہوتا. یہاں تک کہ وہ اترانے لگتا ہے, کبر میں مبتلا ہوتا ہے, غرور میں مبتلا ہوتا ہے. جی ہاں, یہاں پر میری پکڑ آتی ہے اور میں اس کو پکڑتا ہوں. جب پکڑتا ہوں تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے, افسوس کرتا ہے. یہ جب دل مردہ ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. کہ مردہ دل اور زندہ دل والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری طرف سے کوئی سورت اترتی ہے, قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے, تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ کی اس بات پر کس کے ایمان میں اضافہ ہوا, کس نے اس بات کو مانا, کس کے دل نے تسلیم کیا. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی, آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے, یہ رسول کی بات ہے. تو جن کا دل زندہ ہوتا ہے, ایمان والے ہوتے ہیں, وہ اس بات کو مانتے ہیں, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ خوشخبری قبول کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہمارے نام آیا ہے. لیکن جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے, دل بیمار ہوتا ہے, ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مانتے نہیں, انکار کرتے ہیں, اور جب انکار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے کھاتے میں گناہ کا اضافہ ہوتا ہے. گندگی پر گندگی, گندگی پر گندگی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے تو کفر کی حالت میں مرتا ہے, یہ اس کا انجام ہوتا ہے.
ایک الگ نظر میں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے, اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے. ان کے لیے قدمہ کا عذاب ہے, اس لیے کہ ان کے جو بیماری ہے وہ جھوٹ ہے, وہ نفاق ہے. فرمایا ایسے لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی صاحب زمین میں فساد پیدا مت کیجیے, بگاڑ پیدا مت کیجیے, دنگے مت کیجیے, یہ برائی کے راستے کی دعوت مت دیجیے, یہ حیائی کو مت پھیلائیے, اور حیائی کام مت کیجیے, یہ برائیوں کو روکیے, یہ فیشن کے نام پر, یہ ٹی وی کے نام پر, یہ ٹیلی ویژن کے نام پر, یہ نئی تعلیم کے نام پر, یہ دنیا کی ترقی کے نام پر, یہ گلوبلائزیشن کے نام پر اس دنیا کو برائی کا مت بنائیے. تو کیا کہتے ہیں, ان کے سوچ کا ذائقہ بدلا ہوا ہے, سوچنے کا انداز بدلا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آلو انما نحن مصلحون. کہاں بھائی صاحب ہم ہی تو دنیا کو سدھار رہے ہیں, ہمیں تو دنیا کی ترقی کے ضامن ہیں, ہم دنیا کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ تو دنیا کو پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. فسادی یہی ہے, بگاڑ پیدا کرنے والے یہی ہیں, لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی صاحب آئیے ایک اللہ کو مانیے, رسول کو مانیے, قرآن کو مانیے, سیرت کو پڑھیے, دین کی طرف آئیے. اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا جاتا ہے ذرا سنت کو اپنائیے, دین کو ذرا گھروں میں جگہ دیجیے. کہتے ہیں کہ کیا ہم وہ کام کریں جو بیکورڈ کلاس کے لوگ کرتے ہیں, جو پچھڑے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہم روشن خیال ہیں, ہم ان بیوقوفوں, ان حکمتوں, ان ننگوں کے راستے پر ہم نہیں چلنے والے. اللہ نے کیا فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اے لوگوں جان لو بیوقوف وہ نہیں, یہ ہے عقل سے عاجز, وہ نہیں, یہ ہے عقل سے اندھے, وہ نہیں, بلکہ یہ ہے. اور آگے فرمایا ایسے لوگ جو دل کے بیمار ہوتے ہیں ان کا کیا عمل ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ لوگ دوغلی پالیسی اپناتے ہیں, یہ لوگ خالی سے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. مسجد میں آئیں گے تو ٹوپی کرتا لگا کر یہ بات کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, نام اسلام جیسا رکھیں گے, مسلمانوں کا رکھیں گے. اگر ان کی پارٹی میں جائیں گے, ان کے ملے میں بیٹھیں گے, مجلس میں بیٹھیں گے تو ان کی طرف بن جائیں گے, ان کی بولی بولیں گے. ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دین کو ایک مذاق سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین کا مذاق یہ نہیں ہوا ہے, بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل بیمار ہے, اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے. اور یہ لوگ دنیا کے بدلے, دین کے بدلے دنیا کو خرید رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, بیوپار کر رہے ہیں. اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کا, توحید کا, نماز کا, اپنے دین کا, اپنے تشکر کا, اپنی عبادتوں کا, اپنے مساجد کا. یاد رکھو یہ تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, یہ کھانے کا سودا ہے. یہ ہے میرے بزرگوں, جب دل بیمار ہوتا ہے اتنے پورے انجام تک پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے, ہمارے دل کو وہ اپنی طاعت پر جما دے. اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں, ہمیں وہ علم نہ دیا جائے جو نفع بخش نہ ہو. دل عطا فرمائیے میرے بزرگوں, یہ
اور یہ امانت معنوی چیز، یعنی انسان کی کوئی بات، انسان کا کوئی مشورہ، انسان کی کوئی ایسا ہے جو ایک شخص جانتا ہے اس کو چھپانا یہ بھی ایک امانت ہے. اسی طرح اللہ کا جو حکم ہم تک پہنچا ہے شریعت، یہ بھی ہماری گردنوں پر امانت ہے. اللہ نے شریعت کو، قرآن کو امانت کہا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اس امانت کو، امانت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہے. پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا کہ اس کو اٹھاؤ، لیکن سب اس کے جواب کے در ہے. لیکن اس انسان نے اٹھایا ہے اس امانت کو. پتہ یہ چلا انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. اس نے وہ کام کیا جو دوسرے مخلوق نے نہیں کیا. یہ اللہ کی شریعت ہماری گردنوں پر امانت ہے. ہر باپ کے ذمے اس کا بیٹا امانت ہے، ہر شوہر کے ذمے اس کی بیوی امانت ہے، ہر بھائی کے ذمے اس کا بھائی امانت ہے، ہر استاد کے ذمے اس کا شاگرد امانت ہے، ہر مالک کے ذمے اس کا مزدور امانت ہے، ہر قائد کے ذمے اس کی رعایا امانت ہے، ہر حکومت کے ذمے اس کی رعایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر اس امانت کو ادا نہیں کرتا تو وہ خائن ہے، اور خائن کو اللہ پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچا دو. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. ایمان والو اللہ کی خیانت مت کرو، یعنی قرآن کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر مت پھینکو. رسول کی خیانت مت کرو، یعنی رسول کے زبان سے دعوے کرو ان کی محبت کے اور اس کی سنت کو پس پشت مت ڈالو. اور اپنے مابین جو امانت ہے اس کی خیانت مت کرو. تو یہ خیانت ہے جو نفاق کی ایک علامت ہے. اور دوسری چیز جھوٹ. جھوٹ جو آج کا فیشن بن گیا ہے، وہ جھوٹ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یقیناً مومن بزدل نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیتیں، احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ مومن بزدل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مان لیا جائے کہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کبھی مومن بزدل ہو سکتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مومن بخیل نہیں ہو سکتا. سخاوت کا حکم ہے، لیکن پھر بھی اگر مان لیا جائے تو کبھی مومن بخیل ہی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا یتبع المؤمن على كل خلة الا الخيانة والكذب، کہ مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو نفاق کی دوسری علامت جھوٹ ہے، اور تیسری علامت دغا بازی ہے کہ دھوکہ دے. مومن دغا باز نہیں ہو سکتا، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اگر دو آدمی جو پیمان کرتے ہیں تو عہد کو نبھاؤ، اس لیے اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو مکمل ادا کرو. یہ وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ سے بھی کیے گئے ہیں، جو وہ عہد و پیمان ہے جو بندہ بندے سے کرتا ہے. تمام عہد و پیمان اس میں داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ سبوں کو جمع کرے گا، پہلے کے لوگوں کو بھی اور بعد کے لوگوں کو بھی، تو جس نے دھوکہ دہی کی ہوگی اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے پر اوپر لکھا ہوگا جس نے کس کو اور کون سا دھوکہ دیا تھا. تو مومن دھوکے باز نہیں ہو سکتا. اور چوتھی بات جو نفاق کی علامت ہے کہ مومن کبھی جھگڑے میں، لڑائی میں، اختلاف میں غلط زبان نہیں استعمال کر سکتا. حق کو
مقدمہ بازی ہے، گواہ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، جھوٹ کی عدالتیں کاٹ کی جاتی ہے، دستاویز بنائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن نہیں جو حق کو باطل بنا دے اور باطل کو حق بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دو شخص آیا اپنا مقدمہ لے کر. اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو میں انسان ہوں، تم ہمارے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے ایک شخص سرد زبان ہو، بہت زیادہ بولنے والا ہو، فصیح و بلیغ ہو، اپنی بات ثابت کرنے والا ہو. وہ جھوٹ کو میرے نزدیک غلط ثابت کر دے لیکن اس کی دلیل کے سامنے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو عدل وہ غلط ہے، پھر بھی اس فیصلے کو مان رہا ہے. تو یاد رکھنا کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کے حق میں نے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کیا ہے. ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو وہ اپنے حق میں لے رہا ہے. اور پانچویں چیز جو نفاق کی علامت ہے وہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ خلافی کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی جب وعدہ کر رہا ہو تبھی یہ بھی دیکھو کہ ہم اس وعدے کو نہیں نبھائیں گے، یہ تو بہت برا ہے، یہ جھوٹ بھی ہے، یہ غداری ہے اور وعدہ خلافی ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ وعدہ کیا، ارادہ تھا نبھانے کا لیکن بغیر کسی معقول وجہ کے اپنی سستی اور کاہلی میں اس وعدے کو پورا نہ کیا، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ نفاق ہے. اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے اور وعدہ نبھانے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو میرے بزرگوں جن کی پہلی بیماری نفاق ہے اور اس کی یہ 5 علامتیں ہیں جس کے دل میں اگر زندگی میں یہ بیماریاں ہوں تو اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، ورنہ ہر ایک بار جب ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں پڑے گا تو اس کے دل میں ایک نقطہ پڑ جائے گا سیاہ اور پھر وہ انجام ہوگا. تو میں نے بتایا دوسری بیماری جن کی یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے، دل پتھر کی طرح ہو جائے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ دل پتھر ہو جائے. دل پتھر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خیر کی بات اس پر اثر نہ کرے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومن تو وہ ہیں جن کا دل زندہ بیدار ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل لڑکنے لگتے ہیں اور جب ان کو اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی من میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھنے والے نے پڑھا والطور وکتاب مسطور برق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. یہ سننا تھا حضرت عمر پڑھتے ہیں. حضرت عمر وہ جو ایک راستے سے چلتے تو شیطان راستہ بدل دیتا. حضرت عمر وہ جن کے نام سے بڑی بڑی سلطنتوں کے شہنشاہ کانپتے تھے، وہ عمر کانپنے لگتے ہیں، وہ عمر لگ جاتے ہیں، دیوار کا سہارا لے لیتے ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر لے گئے، 1 ہفتے تک بستر پر پڑے رہے. اس دہشت آئی ہوئی ایسی دہشت قرآن کی آیتوں کی لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آتے ہیں. حضرت زرارہ بن عوفہ ایک تابعی ہے، قرآن سنتے سنتے ایسی دہشت تاری ہوئی، ایسے للکا آیا، ایسا اللہ کا خوف آیا کہ وہ اپنے عنصری سے سوال کر گئی. جنہوں نے یہ روایت بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کے کندھے کو جنازہ دیا ہے. یہ ہے وہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو اثر قبول کرتا ہے، لڑکتا ہے، لیکن جب دل پتھر بن جاتا ہے تو پھر کوئی خیر کی بات قبول نہیں کرتا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اے لوگوں تمہارے دل پتھر ہو گئے، پتھر سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے، اس لیے کوئی خیر کی بات تمہارے دل میں نہیں اترتی. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر بھی ٹوٹتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، وہ بھی شگاف پڑتا ہے، اس میں پتھر پھٹ جاتا ہے، لیکن تمہارا دل نہیں پھٹتا. تو یہ دوسری بیماری ہے دل کا پتھر ہو جانا. اور تیسری بیماری کبر و غرور اور خود پسندی. کبر و غرور
کیا ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے. خود پسندی یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت ملے اس کو اپنی آپ، اپنے ہنر، اپنے ہاتھ، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تدبیر، اپنی جھلک، اپنی تعلیم، اپنی ڈگری، اپنے سوچ، اپنے خاندان کی طرف منسوخ کرے، اس کو اللہ کی طرف منسوخ نہ کرے. یہ ہے خود پسندی، یہ دل کا روح ہے. جب لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور انسان کبر کیوں کرے؟ حسب و نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں جو فخر و غرور کرتے ہو تم سب کے بابا آدم ایک ہیں، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، آدم اور حوا. بعد میں جو گروہوں میں بڑے ہو یہ تعارف کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے، آپس میں پہچاننے کے لیے ہے، آپس میں فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جس کا عمل اس کو پیچھے گھسیٹ دے گا، اس کا خاندان اس کو ہر چیز آگے نہیں بڑھا سکے گا. اور میرے بزرگوں انسان کبر کرتا ہے طاقت کی بنیاد پر. طاقت چپ لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انسان کون سی طاقت، کون سی دولت، کون سی تعداد، کون سی جماعت، کون سا دفاع، کون سے تمہارے کون سے یہ زمین جس کو تم زمین سمجھتے ہو، جس کو تم روز و شب میں موڑتے ہو اپنے پاؤں سے. ذرا اس زمین کو دیکھو کتنی آدمی سے تمہارے قدموں کے نیچے ہے، وہ ذلیل سمجھی جاتی ہے. ایک بار ذرا اپنے پاؤں سے اس کو پاؤں مارو اور پھاڑ کر دکھاؤ. تم اس کو نہیں پھاڑ سکتے. تو پتا چلا کہ تم کیسے طاقتور ہو کہ جس کو روکتے ہو اس کو نہیں پھاڑ سکتے اور اپنی گردن اونچی کرتے ہو. دیکھو پہاڑ کو، آپ کے کتنے پہاڑ ہیں، وہ تم سے تمہاری گردن سے کتنی اونچی ہے، تمہاری گردن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. پھر تم کبر و غرور میں کیوں مبتلا ہو؟ تو میرے بزرگوں یہ تیسری بیماری ہے. اور چوتھی بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ حسد ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو بھائی کے پاس نعمت ہے وہ اس سے چھن کر ہم کو مل جائے. یہ حسد ہے. غرض یہ ہے کہ بھائی کے پاس جو نعمت ہے، جو دولت ہے، جو ترقی ہے، جو مال ہے وہ ان کے پاس بھی ہے اور ہمیں بھی اللہ نوازے، اللہ کے خزانے میں کر رہی ہے. یہ رشک ہے. لیکن حسد یہ ہے کہ تمنا یہ کرے کہ ان سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے. یا اللہ کے سے بغاوت ہے کیونکہ مجھے بتانا چاہتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا، اس سے چھین کر ہمیں دیجیے. اللہ کو فیصلہ دلا رہا ہے. یہ دل کی بیماری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حسد انسان کے دین کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور آخری بات جو دل، آخری بیماری جو دل کو لگتی ہے میرے بزرگوں وہ ریا ہے. یعنی دکھلاوا. انسان خرچ کرتا ہے، انسان مسجد میں جاتا ہے، انسان جلسےگاہ میں آتا ہے، انسان دینی کام کرتا ہے، دنیا کے کام کرتا ہے، رفاہی کام کرتا ہے، چیریٹیبل ادارے کھولتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے. اگر کہیں پر ذرہ برابر بھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش کوئی دیکھ لے، کاش کوئی اس کی تعریف کر دے، کاش کوئی ہمیں اچھا سمجھ لے، کاش ہمارا مقام اونچا ہو جائے، اس کا وہ عمل فاصل اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کی خواہش کو، دوسرے کی رضامندی کو شریک کیا. یہ شرک ہے اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. یہ وہ 5 بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور چپ
चुपके चुपके दिलों में उतर जाती हैं, इनके दूर करने की जरूरत है। और जब दिल इन बीमारियों से दूर होगा तो याद रखिए अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, तौफीक मिलेगी और जन्नत का दरवाजा खुलेगा। एक वाक़े पर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मजलिस लगी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबे किराम तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया ये देखो अभी जन्नती आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात फरमाई सहाबे किराम चौंक गए कि कौन है वो शख्स। देखा है शख्स चला रहा है, बड़े बहुत ही फटे पुराने हाल में है, जूते भी हाथ में लिए हुए हैं और ना अजनबी है न कब्र की अलामतें हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आया और मस्जिद में बैठ गया। फिर उससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो अभी एक जन्नती आएगा। हमें काम फिर चलते देखा तो वही शख्स आ रहा है। तीसरे दिन में आपने ये फरमाया। अब सहाबा किराम को परेशानी होने लगी। वो खैर के तालिब थे, वो हक से तलाश करने वाले थे, वो दीन की तरफ भागने वाले थे, वो आखिरत को तरजीह देने वाले थे। जन्नत उनके लिए सब कुछ थी और कहा जा रहा है कि वो जन्नती है। कैसे न ललचाते, कैसे न तड़पते। एक सहाबी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने पूछा भाई साहब क्या बात है। उन्होंने कहा कि जो सहाबी पीछे पीछे गए थे उन्होंने कहा देखिए हमारे घर में कुछ मसाइल है। और ऐसा हुआ भी था कि उनके घर में उन दोनों कुछ मसाइल पेश आ गए थे, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास कोई दिनों में जो मुसलमान किसी से पूछता नहीं था 3 दिन तक आप क्यों आए हैं, वो मेहमान नवाजी थी, ये मेहमान नवाज थे। लेकिन आज का मुसलमान बड़े जब वो उनके घर गए देखा, इन्होंने सोचा कि देखना है कि ये कौन सा काम करते हैं कि जन्नती है। दिन गुजरा, आज आई उन्होंने सोचा कि रात में जरूर कोई ऐसी इबादत करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि जन्नती होने का सबब ये है। उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गए। ये झाँक कर देख रहे हैं कि आप करेंगे, आप उठेंगे, लेकिन फजर से पहले उठे हो और तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर में शामिल हो गए। मैंने सोचा अच्छा लगता है आज की रात नहीं किया कल की रात चलेंगे। कल भी देखा वैसे ही और तीसरी रात में देखा तो वैसे ही। अब इनसे रहा नहीं किया, इन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब आपके पास आने का मकसद ये है। अल्लाह के रसूल ने ऐसा न करवाया तो आप बताइए आपको कौन सा अमल है कि आप वो करते हैं और आप उसको जन्नती बन गए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता, वही कहता हूँ कि तुमने देखा फायद का अमल करता हूँ, बस उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं करता। सुनो तो नवाफिल अदा कर लेता हूँ। हाँ एक बात है। कहा क्या बात है। कहा कि जब मैं सोता हूँ बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने दिल को हर बुराई से, हर मसाल से, हर कीड़े से, हर हसद से, हर कपट से, हर पुख्त से पाक कर लेता हूँ। उन्होंने बताया कसम खुदा की यही वो बात है जिसकी वजह से तुम जन्नती हो। बात देखने में बहुत छोटी है लेकिन कसम खुदा की काम करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे बुजुर्गों इस दिल को देखिए, इस दिल को समझाइए। इस दिल को अगर नेक की तरफ राग़िब नहीं हो रहा है, अगर मस्जिद नहीं जाता है, अगर नमाज के लिए नहीं उठता, अगर तेरी तारीफ को हेत समझता है, अगर मदारिस की अहमियत नहीं समझता, जो उलमा की कदर नहीं करता, अगर कुरान नहीं सीखना चाहता, हमारी माँ बहनें, हमारे दोस्त नौजवान और हमारे बुजुर्ग अगर ये कैफियत पैदा हो रही है तो फिक्र कीजिए दिल की कहीं न कहीं कोई बीमारी है, उसका इलाज कीजिए। अल्लाह ताला हमें जिनके इलाज की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह।